بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے بات کی سورہ انعام پر 85، 86، 87 جو آیات تھیں ان پر گفتگو کی تفصیل کے ساتھ، اور ایک مربوط گفتگو ہو رہی ہے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ انعام کی آیات 88 اور 89، 88 اور 89 پر گفتگو کروائیں گے اپنے عہد کے، اپنے وطن عزیز کے معزز اور محترم علماء اکرام سے، اور سیکھیں گے کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک مربوط گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا مکالمہ، پھر توحید کے دلائل، استدلالی انداز، استدلالی رنگ، وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کل جو گفتگو ہم نے کروائی اپنے معزز علماء سے جو بات ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا کہ ان کی ذریت میں، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اور نوح علیہ السلام کا بھی ذکر خاص طور پر ہوا کہ ذریت میں کیا کیا کہ ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس تمام کے تمام صالح تھے، اللہ اکبر، اور پھر اسماعیل اور یسع، یونس اور لوط، اللہ اکبر، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام دنیا والوں پر ہم نے انہیں فضیلت دی، اپنی خدمت کے لیے انہیں چن لیا، انہیں راہ راست دکھا دی۔ ایک ایک لفظ پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کروائی، میں وقت بچانے کی غرض سے اسے ریپیٹ نہیں کر رہا۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں بہت سارے موضوعات نکل کر آ رہے ہیں، تو ہم فوراً ہی آج کی آیات پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں پر بات انبیاء کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو منتخب کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس پر بات کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اور پھر یہاں جیسے بنیادی بات توحید اور شرک، ان کا تضاد، ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا تو ان کے تمام اعمال میں اکارت کر دیتا، کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نقطہ شاید یہاں یہ بھی آنا چاہیے کہ یہ مشرکین مکہ اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے ابراہیم سے تعلق پر۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، ابو الانبیاء، اب ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعنی دادا، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، یعنی ابو الانبیاء، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا یہ توقع ہو سکتی تھی کہ وہ شرک کے مرتکب ہوتے؟ نہیں۔ اگر شرک، یعنی شرک کی سنگینی بتائی جا رہی ہے کہ اگر شرک ہوتا، کوئی اس کا مرتکب ہوگا تو بڑے سے بڑے اعمال اس کے وہ اللہ ضائع کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ بات کو سمجھاتا ہے۔ مجھے ایک اور وہ واقعہ یاد آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، چوری، ایک اچھے گھرانے کی خاتون آئیں، وہ چوری کی مرتکب، ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، سفارش کروائی گئی، تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اگر وہ یہ اس جرم کو کرتی جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، کیا اس جرم کے مرتکب ہو سکتی تھی؟ نہیں، لیکن سنگینی بتائی جا رہی ہے اور عدل کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عدل سب کے لیے برابر ہوگا۔ یہ ہے ہمارے دین کا پیغام۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں حکم دیا، جنہیں نبوت دی۔ یہ کتاب، حکم اور نبوت، اس پر ذرا تفصیلاً بات کروائیں گے۔ کتاب سے کیا مراد، حکم سے کیا مراد، نبوت سے کیا مراد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری نقطہ جو ان آیات کے ذیل میں بیان ہو رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو ہم نے وہ لوگ تیار کر رکھے ہیں
جو اس پیغام کو لے کر چلیں گے، جو رسالت کے اور آپ کے اس پیغام کے امین ہوں گے، حفیظ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا یہ اہل مدینہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ انصار مدینہ کی بات ہو رہی ہے؟ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم رکھیں گے سوالات، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین ہے، سب آپ سے واقف شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون آپ تشریف لائے، آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا میں کیا تعارف کراؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طرح آپ قرآن کریم کو بیان کرتے ہیں اور جو آپ کا جو انداز ہے تفسیر قرآن بالقرآن، ہم سب آپ کے مداح ہیں، اور ایک آپ کی بات فوراً دل پر اثر کرتی ہے۔ قرآن کریم، اللہ اکبر، کتنا تاثیر ہے اس اللہ کے کلام میں، اللہ کے پیام میں، کیسا اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ یہ علماء ہمیں روزانہ قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آج کی آیات سورہ انعام 88 اور 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے کن صحابی کے پاس تشریف لے گئے؟ درست جواب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ فرسٹ آپشن حضرت یونس علیہ السلام، سیکنڈ آپشن حضرت صالح علیہ السلام، تھرڈ آپشن حضرت ایوب علیہ السلام۔ جو آپشن آپ سمجھتے ہیں درست ہے روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ ایک نیا موضوع
مربوط سلسلہ ہے لیکن نیا موضوع کہ اللہ اپنی ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو منتخب کرتا ہے، یہاں پر انبیاء اور رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ سیدنا حبیبنا محمد وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے انتخاب کے حوالے سے بہت واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا، ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہماری طرف سے کوئی کھلا ہوا صحیفہ ملے اور وہ خود اسے پڑھ کر ایمان لائے، کلا ایسا ہمارا دستور نہیں ہے۔ وحی کے الفاظ کو قلب پر محسوس کرنے اور وحی کے الفاظ کے لیے کسی خاص قلب اطہر کا انتخاب، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے منصب پر کسے فائز کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور ومن الناس اور انسانوں میں سے اللہ کے پیغام وحی کو نسل انسانی تک پہنچانے کے لیے خود چنا ہے افراد کو۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنا ہے۔ اور کل کی گفتگو کے حوالے سے ایک وضاحت بھی ایک طرح ہو جائے گی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جن کی طرف وحی کی ہے وہ رجال تھے، رجال مرد، رجل کی جمع ہے، إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو۔ تو تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نسل انسانی میں سے آتے رہے، اور وہ بھی مرد۔ عورتیں انبیاء علیہ السلام کی مائیں تو یقیناً ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے ان کو شرف اور فضیلت بہت بڑی حاصل ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی مائیں ہیں، والدہ محترمہ۔ لیکن کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز نہیں فرمایا، اس منصب پر فائز مردوں کو کیا گیا ہے، اور نسل انسانی میں سے اعلیٰ ترین اور کامل ترین انسانوں کو کیا گیا ہے۔ اب ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ وحی الہی کا قلب اطہر پر اترنا، یہ جو ہدایت ہے، یہ منصب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور یہ عطا کرتا رہا اللہ تعالیٰ منصب، حتیٰ کہ اس منصب کا اختتام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات عالی پر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی بھی ہے اور مرتبی بھی ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ اعلیٰ ترین منصب اور مقام پر ہیں، اور زمانے کے لحاظ سے بھی آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ منتہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے۔ تو فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ منصب نبوت ہے، اور ہدایت کی راہ پر گامزن رکھنا، یعنی ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کا چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انیک صاحب یہاں لو، یہ لو کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں، یہ یوں کہہ لیجئے کہ قضیہ فرضیہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر بالفرض لو کان فیہما آلہۃ، اگر بالفرض آسمان و زمین میں بہت سے الہ ہوتے الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد بپا ہوتا، بگاڑ برپا ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. لیکن وہ پہلی مثال بہت واضح ہے. جی لو قضیہ فرضیہ کے لیے آتا ہے. یہاں بھی یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ بالفرض والمحال، چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو تو شرک کے استیصال کے لیے تشریف لاتے رہے. ان کی بعثت کو تو مقصد ہی بنیادی طور پر یہ تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. اے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں اور آپ کو بھی اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. سبحان اللہ. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی منصب، کسی بشر کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا گیا کہ اس نے بعد میں یہ کہا ہو کہ میرے بندے بنو، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہتے رہے کہ تم ربانی بنو، اللہ والے بنو. تو اس لیے یہاں لو فرضیہ ہے. لو اشرکو بالفرض والمحال، یہ تعریض ہے گویا امت کے لیے. امت کے لیے ایک بہت بڑی سمجھائی جانے والی بات ہے کہ دیکھو اتنی اعلیٰ ترین، اولوالعزم ترین اور منتخب ہستیاں بالفرض والمحال، اگر ان سے شرک کا ارتکاب ہوتا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. تو تم کس بات، اگر تم شرک کرو گے، خدا نخواستہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی غیر کو اس کا سانجی بناؤ گے تو اعمال زیرو ہو کے رہ جائیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اور خوبصورت انداز سے بیان فرمائی. فرمایا قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ بِالْفَرْضِ وَالْمَحَال، اے قرآن کے مخاطب، اے وحی کے مخاطب، بالفرض والمحال، اگر تو نے شرک کیا، اگر تو نے شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہاں لام بھی تاکید کا ہے، یحبطن کے بعد نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے. ضرور بالضرور تیرے سارے عمل مٹ جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے، عربی گرامر کے حوالے سے ورب پہلے آتا ہے، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ آتا ہے، لیکن یہاں اللہ کو مقدم کیا جو کہ آبجیکٹ ہے. یہاں بل اللہ فاعبد، وہ حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے اللہ ہی کی عبادت کر، اللہ ہی کی عبادت کر اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کر. قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، یہ قرآن کریم میں اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، ظالموں کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں اور وہ حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. تو اس لیے اس آیت میں یہ بات سمجھائی گئی کہ بالفرض والمحال اتنی اعلیٰ ترین ہستیاں اور محترم ترین ہستیاں جو آئی ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہیں اور جن سے شرک کا ارتکاب ممتنع ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، وہ تو آئی ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہیں اور ان کی دعوت ہمیشہ یہی رہی ہے بالفرض والمحال.
اگر وہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال سارے اعمال ضائع ہو مٹ کر رہ جاتے۔ ٹھیک۔ اس لیے تم نے بھی شرک سے بچنا ہے، اس لیے کہ یہ شرک اعمال کو بالکل زیرو کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ایک واضح کر دی یہ بات۔ اور صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا اس پہ آپ گفتگو ضرور فرمائیں، پھر ہم اس پہ کتاب پہ، حکم پہ، نبوت پر انشاءاللہ بات کروائیں گے آپ دونوں حضرات سے۔ یہ جو مشرکین جیسے گفتگو ہو رہی ہے، یہ اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تم ان سے تعلق جوڑتے ہو، اپنی رشتہ داری ان سے کرتے ہو، کیا ان کی تعلیمات یہ تھیں؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 88 کے دو پہلوؤں، یعنی انبیاء کا انتخاب اور ان کے ذریعے سے ہدایت کا عطا ہونا، اور امت اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ان کا ذکر فرما کر شرک کی شناعت کا بیان کیا جانا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت فرما دی۔ ٹھیک۔ دو تین باتیں میں چاہتا ہوں کہ ایڈ ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی علیہ السلام فرمائی ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو۔ پچھلی آیت کا اختتام تھا وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ 18 پیغمبروں کا ذکر آیا، ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنی ہدایت کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں رب نے احکام اور کتابیں عطا فرمائیں، 7 پیغمبروں کا اسوہ بھی عطا فرمایا ہے، اور کتاب جمع رسول، اس سے نظام دین مکمل ہوا کرتا ہے۔ 18 پیغمبروں کا ذکر، ان کا اجتباع، ان کو چنا جانا، ان کو صراط مستقیم کا عطا کیا جانا، اس کے بعد آیت نمبر 88 میں آ رہا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہی وہ بات ہے جو الفاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم تو ہے، لیکن ساتھ صراط الذین انعمت علیہم بھی، تو کتاب بھی اور رجال ہدایت، رجال کتاب بھی۔ ایک اور اصول اس سے نکلتا ہے کہ یہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے تاریخ میں کہ کوئی نبی آئے ہوں کتاب عطا نہ ہوئی ہو، مگر یہ کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ رسول نہ آئے ہوں۔ کتاب کے لیے ضروری ہے پیغمبر کا اسوہ، اور یہی وہ اطاعت رسول، یا اب ہم کہیں گے حجیت حدیث یا حجیت سنت کے دلائل ہیں کہ پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے کہ یہ میری ہدایت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کا کل اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی سمجھانے، بتانے، بلانے کا حکم دیا، منوانے کا حکم نہیں دیا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی تذکیر فرمائیے، نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، آپ ان پر ذمہ دار نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کی خواہش کریں کہ اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے رب کائنات کی شان بے نیازی کا اعلان، وہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں، تیسری بات، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ قائم فرمایا اور ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، تو اللہ ہدایت ان کے ذریعے سے عطا فرمائے گا۔ گویا ترتیب کے اعتبار سے کہیں، ہم کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، مگر انیق صاحب عملاً رسول کی اطاعت پہلے ہے، تب اللہ کی ہو پائے گی۔ سادہ سی مثال ہے، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کروں گا تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جس بات پر زور ہے وہ رسولوں پر ہے، رسولوں کی شخصیت پر ہے، رسولوں کی ذات پر ہے، تو اللہ ان کے ذریعے جس کو چاہے گا پھر اب ہدایت عطا فرمائے گا۔ جڑنا ہوگا پیغمبروں سے، اور اب خاتم الانبیاء محمد کریم علیہ السلام کا معاملہ کہ جن پر آ کر تکمیل دین کا بھی اعلان ہو رہا ہے اور ختم نبوت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ جو زور ہے وہ رسولوں سے جڑنے پر۔ آج کے تناظر میں کہیں گے جو زور ہے وہ رسالت مآب علیہ السلام کی اطاعت پر۔ آج کے تناظر میں کہیں گے جو زور ہے وہ رسالت مآب علیہ السلام کی سنت کو حجیت سمجھنے پر، اور آپ کی حدیث کو حدیث و سنت کو دین میں اتھارٹی سمجھنے پر، جس کو میں نے پہلے کہا تھا کتاب جمع سنت کرے تو نظام دین مکمل ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتاب اور پلس آپ نے کہا سنت، دین مکمل ہوتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں تو بات ہوتی ہے اللہ کی اطاعت بھی کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول، اب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میں اپنے گفتگو ذرا کم کر لیتا ہوں۔ کتاب، حکم
نبوت. جی. آپ کی دو بات آپ نے فرمائی تھی، کتاب اور نبوت. کتاب اور نبوت کے درمیان یہاں پر کیا ہے؟ حکم بھی ہے. کتاب ہدایت نامہ، حکم اس ہدایت کی تفہیم، نبوت کیسے کرنا ہے وہ نبی کر کے دکھا رہا ہے. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب جو کچھ ہوگا وہ ہوگا جو خاتم النبیین بتائیں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری بات آپ نے اٹھائی، بہت قیمتی اٹھائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی وضاحت فرمائی کہ ان پیغمبروں کا ذکر فرما کر، اور کلمہ لو پر بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، اور اس کا ذکر فرما کر مشرکین مکہ کو اور شرک کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. تم دعوے دار ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہو، اور وہ ابراہیم جن کے بارے میں قرآن کم از کم 6 مرتبہ کہتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. وہ ابراہیم جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی قوم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے یہ اعلان بلند کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہر ایک سے یکسو ہو کر کٹ کر میں نے اپنا آپ کو متوجہ کر لیا رب کائنات کی جانب جو ساری زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اے مشرکین مکہ، ان کا تو کردار یہ رہا، ان کی تو تعلیم یہ رہی، بت خانے میں کھڑے ہوتے ساروں کو پاش پاش کر کے سمجھا دیا اس وقت کے مشرکین کو ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. اپنے گھر میں، وطن میں، قوم میں اور وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ توحید جس سے بلند کیا ہو، اور جن کی ذریت میں اتنے ہزار انبیاء آئے ہوں جن میں سے 18 کا ذکر یہاں پر کم و بیش آ رہا ہے، کم و بیش، ان کے بارے میں اے مشرکین مکہ تمہارے یہ طرز عمل ہے. تو اب ان کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب وضاحت فرما چکے ہیں کہ اس کی شناعت کیا ہے، اس کی حساسیت کیا ہے، یہ شرکیہ طرز عمل یا عقیدہ کتنا بھاری معاملہ ہے. پیغمبروں کا ذکر فرما کر اس کی حساسیت سمجھا دی گئی ہے. بالفرض محال اگر انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہوتا تو اتنی عظیم ہستیوں کے بھی بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے. تو یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اس وقت کے مخاطبین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو سمجھایا جا رہا ہے. شرک و طرز عمل، ان اللہ لا یشرک بہ ان یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بے شک اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ بھی شرک کی شناعت کے بیان کا انداز سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 کے اندر ذکر آتا ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ہم پڑھ چکے پورا مکالمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب کائنات کے حضور ہوگا، یہ سارے مباحث جو سامنے آئے تو یہاں اس بیان کی انتہا ہے کہ اتنی عظیم ہستیوں کا ذکر فرما کر بالفرض محال بتایا جا رہا ہے. اگر انہوں نے بھی بالفرض محال یہ حرکت کی ہوتی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اس سے شرک کی گراوٹ، اس کی شناعت، اس کی ہلاکت خیزی، اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے، ہم آپ اجازت دیں گے تو یہ بات کریں کہ ایک ہوتا ہے عقیدے کا شرک جو مشرکین مکہ کے مسائل تھے، اور ایک ہوتا ہے طرز عمل میں شرک، اعمال کے اندر شرک، اور نظریوں کے اندر شرک، اور قانون کے اندر شرک، اور نظام کی سطح پر شرک، اور محبتوں میں شرک، اور اخلاص نیت کے برعکس دکھاوے کا معاملہ. اس تناظر میں بھی آج امت کو سوچنے کی ضرورت ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. آپ نے کہا ابھی ریاکاری کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا. ریاکاری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر سے تعبیر کر رہے ہیں. اور یہ بھی فرما رہے من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک. مسند احمد کی روایت، جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی یقیناً وہ شرک کر چکا، دکھاوے کا روزہ رکھا یقیناً وہ شرک کر چکا، دکھاوے کا صدقہ دیا یقیناً وہ شرک کر چکا. یہ نیت کا بگاڑ ہے یا اعمال کے اندر معاملہ جو شرک آتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے جس کے لیے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان جو شرک کے مختلف انداز آپ نے بیان فرمائے، کہیں اس کے مرتکب ہم تو نہیں ہو رہے غیر شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، اور اس کا نتیجہ ایسا تو کہیں نہیں نکل رہا کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، جیسے کہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انبیاء رسول کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں حکم دیا، جنہیں نبوت دی. اب یہ کتاب، حکم اور نبوت، ذرا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے آغاز میں کچھ عرض کیا تھا کہ کتاب ہدایت، حکم اس ہدایت کی تفہیم، یہ فہم
وہ کون بتائے گا؟ نبوت، نبی کر کے بتائے گا کہ دیکھو یہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے۔ ایک سوال میرا یہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں تفصیلاً گفتگو آپ فرمائیں کہ قرآن کریم جیسا کہ آپ دونوں حضرات نے بیان فرما دیا، آخری کلام اللہ تعالیٰ کا عالم انسانیت کے لیے، یہ نبوت ختم ہو گئی، کتاب آ گئی، اب کوئی کتاب نہیں اترے گی۔ کتاب اصول دے رہی ہے، حکمت بیان کر رہی ہے، ان اصولوں کو قرآن کریم سے نکال کر انہیں سسٹم میں ڈھالنا، کیا یہ تقاضا قرآن کریم کا نہیں ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، کہ ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو یہ تین چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک الکتاب، یعنی وہ قوانین و ضوابط جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسل انسانی کی فلاح کے لیے اتارے گئے وحی کی صورت میں۔ وہ کتاب تورات کی صورت میں اتری، وہ کتاب زبور کی صورت میں اتری، وہ انجیل کی صورت میں اتری، وہ صحف ابراہیم کی صورت میں اتری، اور وہ حتمی نسل انسانی کی ہدایت کا کامل اور اکمل ہمیشہ کے لیے نظام قرآن کریم کی صورت میں اترا۔ والحکمہ، اور دوسری چیز ہے ان وحی کے ذریعے سے آنے والے احکام کی تفہیم اور ان کو عملی طور پر ان کی تنفیذ، کہ ان احکام کی تفہیم، ان احکام میں کیا ہے اور ان احکام کی حکمتیں کیا ہیں، پھر ان احکام کو کیسے معاشرے میں نافذ کرنا ہے، اس کی تدبیر اور اس کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو نصیب فرمایا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے بما اراک اللہ، اس روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور بڑی معروف دعا ہے، رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے بر وقت اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ فیصلہ بر وقت ہو اور صحیح نہ ہو، اور صحیح ہو لیکن بر وقت نہ ہو، تو یہ فیصلے کی خوبی کو مان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو ہم نے صرف وحی کا نور ہی عطا نہیں فرمایا، بلکہ وہ تدبر اور وہ شعور اور وہ صلاحیتیں بھی بخشی ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ صحیح حکم اور فیصل ثابت ہوئے ساری نسل انسانی کے لیے، یا اپنے وقت کے، اپنے امتیوں کے لیے اور اپنے دور کے انسانوں کے لیے۔ اور تیسری ہے النبوہ۔ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو وحی کی صورت میں عطا ہوئیں، ان کو اللہ سے لے کر نسل انسانی تک پہنچانا، اور عملاً لوگوں کو وہ تمام احکام جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اترے ہیں، ان کو کر کے دکھانا۔ تو یہ تینوں چیزیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ سب سے پہلے میں شرک کے حوالے سے پھر یہ عرض کروں گا کہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اپنا دین اور اپنا موقف اللہ نے واضح کروایا۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں کسی طرح کا کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں تو میں وضاحت کر دوں، فَلْأَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اور خود اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ آپ یہ اعلان کیجئے، اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو اللہ کے سوا اس مصیبت کو اور تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا فیصلہ کر چکا ہے اور اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی خیر کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ میں تو حیران ہوں اپنے لوگوں پر اور اپنے احباب پر کہ جی فلاں نے میرا رزق باندھ دیا ہے اور فلاں نے رشتے جو ہیں وہ باندھ دیے ہیں اور رشتوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ کون ہے رکاوٹ ڈالنے والا جب اللہ تعالیٰ اس کو کرنا چاہ رہے ہوں؟ اور کون ہے رزق کو بند کرنے والا جب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہوں؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس کے لیے اللہ رحمت کھولنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہو، اور جس کو اللہ روکے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ وإن قتلت وحرقت، خبردار شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، یہ سب برداشت ہے۔ کیوں؟ انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن یشرک، سورہ حج میں ہے، وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہیں، نوچ کے اس کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا ہے۔ اور تہوی بہ الرِّیحُ فی مکان سحیق، یا آندھی نے اسے کسی گہری کھائی میں گرا دیا ہے جیسے وہ بالکل بے حیثیت اور بے وزن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے انیک صاحب، ہم عارضی رشتے میں غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتے کہ جناب میرا کوئی بیٹا کہے کہ آپ بھی میرے باپ ہیں لیکن فلاں بھی میرے نسب میں شریک ہے، یا بیوی کہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں اور فلاں بھی اس زوجیت کے تعلق میں میرا شریک ہے۔ اس عارضی رشتے میں ہم غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتے، تو اللہ کا جو حقیقی رشتہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اللہ غیر کی شرکت کیسے برداشت کریں گے؟ یہ شرک اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار، حضرت ابن عباس پیچھے بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے، ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرے بیٹے، لو اجتماعت، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے علی ان ینفعوک بشیء، کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، خبردار نہیں پہنچا سکتے تجھے کوئی فائدہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ اور فرمایا اگر سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ لک، نہیں پہنچا سکتے تجھے کوئی نقصان مگر وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے اور اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ تو کیوں امت ان کمزوریوں میں پڑی ہوئی ہے کہ جناب فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے رزق بند کر دیا ہے، فلاں نے رشتہ بند کر دیا ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا گیا ہے، ہمارا رزق باندھ دیا گیا ہے۔ کوئی باندھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ تو یہ افراد کی بات کر رہے ہیں کہ بندشیں کر دی ہیں، رشتہ روک دیا ہے، رزق بند کر دیا ہے۔ کیا ہماری بعض مسلم ریاستیں شرک کی مرتکب نہیں ہو رہی؟ جی کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا بھی ہر نماز کے بعد ہے، اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو تو نہ دینا چاہے چاہے نفع و نقصان کوئی نہیں دلوا سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کوئی اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے مسلم ریاستوں کی بات کی، آج ہماری مسلم ریاستوں کے حکمراں کیا امریکہ کو خدا مانتے ہیں کہ جب تک ان کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے تو ہماری کرسی محفوظ نہیں ہوگی، ہمارا اقتدار محفوظ نہیں ہوگا؟ یا ہمارے حکمرانوں میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہود و نصارہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں کشکول کی بھیک نہیں ملے گی؟ کیا رازق ہم اللہ کو سمجھتے ہیں یا IMF اور ورلڈ بینک کو سمجھتے ہیں؟
یہ تصور ہے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا. خالی شرک یہ نہیں کہ بت کے سامنے سجدہ کر دیا اور بت سے جو اپنی حاجتیں مانگ لیں، دیوی دیوتا کو پکار لیا. نہیں، زندوں کو بھی انسان کبھی بت بنا لیتا ہے اور ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، ان سے توقعات رکھتا ہے جو توقعات اللہ سے ہونی چاہیے، ان سے ڈرتا ہے ایسے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان سے نفع کی امید رکھتا ہے جیسے کہ اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ان کا خوف رکھتا ہے جیسے کہ اللہ سے رکھنا چاہیے. یہ وہ شرک ہے جہاں ہم آج اجتماعی طور پر بھی مبتلا دکھائی دیتے ہیں، اور انفرادی سطح پر بھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. حل یہی ہے، جس توحید کا قرآن ذکر کرتا ہے اس قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت حوالے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں قرآن سے سنائے، اس وقت اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو سنایا ہے. یہی قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب یہ قرآن ان کے سامنے تلاوت ہوگا ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. انیس صاحب، میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں، جب اس نشست میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، میرا دل بھی گواہ ہے. اس وقت آپ کی میری ایمان کی جو کیفیت ہے شاید باہر جا کر نہیں ہوتی. مراد قرآن سے جڑنا، قرآن کو اتارنا. آپ نے وہ آیت تلاوت کی تھی نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، تم دیکھتے وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. کہیں ہمارے دل یہود کی طرح سخت تو نہیں ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے البقرہ میں او اشد قسوہ، یہ اس سے زیادہ پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے؟ یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دے. میرے دل پر بھی کبھی اثر ہوتا ہے، میری آنکھیں بھی کبھی نم ہوتی ہیں، میرے رونگٹے بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ قرآن پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے. اس قرآن سے جوڑنا، اس قرآن کی دعوت توحید کو جوڑنا، اس دعوت توحید سے جوڑنا، یہ جس طرح شرک کی نفی کرتا ہے. خدا کی قسم اگر آج مسلمان ترجمے کے ساتھ بھی قرآن کو مسلسل پڑھنا شروع کر دے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتا، وہ غیروں سے امیدیں نہیں رکھ سکتا. آج قرآن ہم نے پس پش ڈالا، یہود نے بھی ڈالا تھا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے پس پش ڈال دیا تھا، جس کا رونا آپ بھی روتے ہیں. خدا کے بندوں کو 3 آیتیں روزانہ، جس کا ہم بھی روتے ہیں. یہ 70 چینل دنیا جہاں کی قرآن کی خلاف ورزیوں پر مبنی باتیں دکھا رہے ہیں. آدھا گھنٹہ اللہ کے کلام کو دیا جائے. یہ قرآن جو انقلاب لانے والی کتاب ہے، جو قدر کی رات میں نازل ہوا، جو تقدیروں کو بدل دینے والا کلام ہے، اس کلام سے واقعتاً امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب، میں چاہتا ہوں اس سے مزید گفتگو آپ ہی فرمائیں. امت پر ہر فرد، ہر امتی، ہر کلمہ گو، کون سا گھر ہے جس میں قرآن کریم نہیں؟ ممکن ہی نہیں کہ گھر میں قرآن کریم نہ ہو. ایک ہوتی ہے رولنگ ایلیٹ جو ریاستوں کو چلاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے تصحیح کر دیجئے گا آپ اگر میں غلط سمجھتا ہوں، جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو قرآن کریم سے قریب ہونے کی، تمسک کی زیادہ ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے پاس ملٹری بیوروکریسی ہے، ہمارے پاس سول بیوروکریسی ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے، یعنی خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو، جو ہمارے پاس 5-8 بڑے شعبے ہیں. ہماری جوڈیشری ہے. کیا جوڈیشری قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہی ہے؟ اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تو کیا وہ شرک کی مرتکب نہیں ہو رہی؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں، وہی ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے کئی مرتبہ. ان الشرک لظلم عظیم، وہی شرک کر رہے ہیں. دیکھیے میں پھر عرض کروں انیس صاحب، خالی بت کے سامنے جھکنا ہی فقط شرک نہیں ہے. اللہ کے قانون کے پیرالل قانون، اللہ کی حاکمیت کے پیرالل بندوں کی حاکمیت، اللہ کے حکم کے مقابلے میں بندوں کا حکم، یہ شرک نہیں تو اور آخر کیا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کرپشن صرف مالی کرپشن نہیں ہوتی. اگر اپنی مرضی کا سچ بول دیا جائے یا آدھا سچ بول دیا جائے، یہ بھی کرپشن کی ایک شکل ہے. لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑمٹ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کے بنی اسرائیل کرتے تھے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. اور جن اداروں کا، جن شخصیات کا، جن شعبوں کا آپ نے ذکر کیا، ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یا وہ دین سے محبت نہیں کرتے، وہ بھی مسلمان ایسا ممکن نہیں ہے. وہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں. اور یہ 20 کروڑ کی حکمرانی یا معاملات جن کے ہاتھوں میں ہیں، میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے عرض کروں، اگر یہ قرآن کو تھام لے خدا کی قسم، اور میڈیا بھی ایک بہت بڑی پاور اس وقت ہے ہمارے ہاں ڈیسیژن میکنگ کرانے کے اندر اور اوپینین میکنگ کے اندر، یہ اگر واقعتاً قرآن کو تھام لیں، انیس صاحب یہ 20 کروڑ اگر اللہ سے جڑ جائیں،
یہ 20 کروڑ قرآن سے جڑ جائیں، یہ 20 کروڑ اللہ کے دین سے جڑ جائیں، یہ اتنے جن چند جو شعبوں کا آپ نے نام لیا، یہ 20 کروڑ صدقہ جاریہ بنیں گے، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات آپ کرتے ہیں، یہ 200-250 ملک میں ہمارے جو بیٹھے ہوئے لوگ اور جو ایمبیسیز ہم نے کھول رکھی ہیں، یہ کتنے بڑے ذرائع بن سکتے ہیں اس قرآن کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے اعتبار سے۔ اور آپ کی اس بات کو میں جوڑ رہا ہوں قرآن کریم کی اس آیت سے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وکنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے رسول پہنچا دیجیے جو آپ پر نازل کیا گیا رب کی طرف سے، اور اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اور دوسری آیت کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں بڑے کام کے لیے چنا گیا ہے، تمہیں صرف جو ہے وہ حکمرانی کے لیے نہیں چنا گیا، تم نے انسانیت کی کرنا ہے، اللہ کے اس پیغام کو پہنچا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ آپ فرما دیجئے، اس سے پہلے شیخ صاحب کی بات کے نتیجے میں میرے ذہن میں اقبال کا شعر آ رہا ہے کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ ہے مقام مسلم، یہ ہے امتی کا مقام کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن وہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ کنکلوڈ فرما دیجئے ڈاکٹر صاحب۔ انیک صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی تعلیم کا اللہ تعالیٰ نے ایسا سائنٹیفک نظام رکھا ہے کہ اگر ہم غور کریں، خدا را اس بات پر ذرا توجہ دیں، ناظرین توجہ دیں کہ ظہر اور عصر میں امام صاحب قرات آہستہ کرتے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن مغرب سے ہی لرننگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام صاحب قرات جو اونچی آواز سے کرتے ہیں، دراصل وہ ایک پیغام ہے جو کنوے کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ عشاء میں لوگ قدرے اور ذرا آرام کر چکے ہیں، لہذا قرات قدرے لمبی ہوتی ہے، اور فجر میں بالکل فریش مائنڈ ہیں تو قرات مزید لمبی ہوتی ہے، اور سال میں کوئی چھٹی نہیں، بلکہ چھٹی والے دن میں بھی امام صاحب ظہر کی نماز میں یا عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں قرات اونچی آواز سے کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں نے قرآن کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا ہے، بنیادی طور پر میں نے قرآن کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا، ورنہ امام صاحب اگر قرات میں یہ کہہ رہے ہیں مغرب کی نماز میں ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ اکبر، تو دیکھ تو صحیح کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے، فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ پیغام مجھے ایک نماز کی ایک رکعت میں مل رہا ہے، اور اگلی نماز میں اور پیغام، اگلی نماز میں اور پیغام، اگلی نماز میں اور پیغام۔ تو قرآن کو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ تمام لوگ جو کی پوسٹوں پر ہیں، میں ایسے ایڈمنسٹریٹر کو جانتا ہوں کہ وہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھتا ہے، اور قرآن کریم پڑھ کر آیات پر باقاعدہ نشان زدہ کرتا ہے کہ یہ آیات ہیں جنہیں میں نے اپنے دفتر میں نافذ کرنا ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہر ادارے کا سربراہ، ہر ادارے کا ایڈمنسٹریٹر، ہر شعبے کا ڈائریکٹر پہلے قرآن کریم سے روشنی حاصل کرے اور پھر ان کو اپنے دائرہ کار میں نافذ کرے۔ قرآن کا صرف مقصد پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفہیم، قرآن کی تعمیل اور قرآن کی تبلیغ کے ساتھ پانچواں حق ہے قرآن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تنفیذ۔ جب تک قرآن نافذ نہیں ہوتا، یہ پانچوں کے پانچوں حقوق ادا نہیں ہوتے، قرآن کا حق ہم ادا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرد ہو یا ریاست ہو، معاشرہ ہو، وہ امت ہو، جو گفتگو فرمائی دونوں معزز مہمانوں نے، خواتین و حضرات، یہی کہ قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ میں نے پہلے بھی ایک بات یہ عرض کی تھی، ایک مرتبہ کسی پروگرام میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے استاد احمد جاوید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم گھر میں ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ قرآن کریم کے جو تقاضے ہیں، اللہ اکبر، منزل من اللہ، اس کو اللہ کا کلام مانا جائے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ یہ ہے کیا؟ ہم عجم کے لوگ ہیں، ہم عربی زبان نہیں ہے ہماری، کم از کم 3 آیات روز سمجھ لیں ترجمے کے ساتھ، ہم پڑھیں کہ یہ مخاطبت کیا ہو رہی ہے۔
سمجھیں. اس کے بعد قرآن کریم کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تعمیل کریں، تنفیذ کریں، قرآن کریم کو حکم مانیں، قرآن کریم کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک نہیں پہنچا. یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے، ہر مسلمان کی ہے، ہر مسلمان ریاست کی ایمبیسیز کی ہے، سفارت خانوں کی. دنیا میں مسلمانوں کے سفارت خانے ہر جگہ موجود ہیں، وہ تبلیغ کا کام کریں، مقامی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم پہنچا دیں، قرآن کریم پڑھوا تو دیں. اس کے لیے پہلے خود پڑھنا ضروری ہے. وقت مکمل ہو رہا ہے خواتین و حضرات. کتاب، حکم، نبوت، بڑے اہم موضوعات یہ رہ گئے. میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ مزید گفتگو ہو کہ یہ کتاب انبیاء کو کیوں دی جاتی ہے، حکم سے مراد کیا ہے، یہ ہدایت نامہ، ہدایت نامے کی تفہیم، اور اس کے بعد وہ نبی آتا ہے، نبی سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو اس حکم کو ایسے مانا جائے گا. پھر آخری بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، آپ کی دلجوئی کر رہا ہے کہ یہ نہیں مانتے تو نہیں مانے. ہم نے ایک اور جماعت تیار کر رکھی ہے کہ جو آپ کی بات سے انکار نہیں کرے گی. انصار مدینہ کی طرف اشارہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جانب اشارہ ہے. آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کیجئے. یہ وہ لوگ آئیں گے، دین کو آگے لے کے جائیں گے، مخلصین لہ الدین. وقت مکمل ہوا خواتین و حضرات. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ کل لے کر آئیں گے گفتگو میں. کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر سب سے پہلے کن صحابی کے پاس گئے؟ درست جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی وہ، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم تھی وہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980 یا 00921 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. وقت قرآن اندازی کا. شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، آپ ایک پرچی نکال کر شیخ صاحب اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم کتابیں پیش کر رہے ہیں. قمر ریاض صاحب ہیں اسلام آباد سے. قمر ریاض صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جو اپنی خواہش کے فریب میں آ جائے. جاہل وہ ہے جو اپنی خواہش کے فریب میں آ جائے.